الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مقصد حیات سے متعلق مضمون چل رہا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ ماقبل میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس سنت کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے، ہمیں اختیار ہے، ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ دین کا پھیلانا، دین کی بات پہنچانا، دین کے لیے کچھ کرنا، یہ ہر مسلمان کا، ادنا سے ادنا مسلمان کا بھی جذبہ ہے کہ میں کچھ اپنے اللہ کے لیے، دین کے لیے کچھ کر گزروں۔ اس جذبے سے کبھی بھی کسی کو انکار نہیں ہے، مسلمان کی طاقت ہو یا نہ ہو، مسلمان کے بس میں ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ وہ چاہے بیمار، لاچار، مجبور اور مجبور محض ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے، دین کے لیے کچھ کروں۔ اس پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جہاں مسئلہ پریشان کن ہے وہ یہ کہ میں اللہ کے لیے، دین کے لیے کچھ کروں، اللہ کے نام کو پھیلاؤں، اللہ کے دین کو پہنچاؤں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو۔ طریقے میں آ کر آدمی پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پر طریقے کے حوالے سے سارے مسلمان ایک خلفشار کا شکار ہیں۔ وہ خلفشار کیسے آویزاں ہوگا، کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ خلفشار ہے بھی، آدمی تشویش کا شکار ہے بھی یا نہیں، حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اس کی صورت اور شکل یوں سمجھ میں آئے گی کہ ہر آدمی اپنے طریقے پر دین پھیلانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے جہاں ہمیں پابند کیا کہ دین پھیلاؤ، دین بتاؤ، دین سمجھاؤ، دین پر چلو، دین پر چلاؤ، جہاں اس کا ہمیں پابند کیا ہے وہیں ہمیں پابند کیا ہے کہ صرف سنت طریقے پہ دین پہنچاؤ، صرف سنت طریقے پر دین عمل کرو، دین عمل کرواؤ۔ دین پھیلانے کے لیے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ جس راستے سے بھی چاہو دین پھیلاؤ، اس لیے کہ جس راستے سے دین پھیلاؤ اس راستے سے دین نہیں پھیلے گا۔ ہمیں دین پھیلانے کا مکلف بنایا ہے، کتنا پھیلانا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا۔ ہر آدمی سے کہا اپنی طاقت کے مطابق زور لگائے، کتنا پھیلانا ہے یہ ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ ہمیں تو صرف پھیلانے کا حکم دیا ہے، پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ پہنچاؤ، پہنچ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تم پہنچاؤ۔ کوئی اس کا نتیجہ نکل آئے تب بھی ٹھیک ہے، نتیجہ نہ نکلے کوئی بات نہیں۔ ہم تم سے نتیجہ نہیں مانگ رہے، ہم تم سے ثمرات نہیں مانگ رہے، ہم تم سے محنت مانگ رہے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کوشاں اور سعی رہو۔ تو ہمیں اللہ نے دین پہنچانے کا مکلف بنایا ہے، اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پہنچانے کا مکلف بنایا۔ اس کے علاوہ نہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، اور نہ دین پھیلے گا۔ اجازت بھی نہیں ہے، مکلف بھی نہیں ہے، اور دین پھیلے گا بھی نہیں، یہ طے ہے۔ صرف سنت طریقے پر دین پھیلے گا، صرف سنت طریقے پر دین پھیلے گا۔ دو باتیں قابل لحاظ۔ پہلی بات، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم دین پھیلانا چاہ رہے ہیں اور دین نہیں پھیل رہا، کوششیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اپنی محنتیں جان مال لگا رہے ہیں، لیکن دین نہیں پھیل رہا۔ دو باتوں میں سے ایک بات۔ دوسری بات یہ، ہمارا خیال یہ ہے، مادی دور سے متاثر ہو کر، لوگوں کی محنتوں کو دیکھ دیکھ کر یوں کرنے سے یوں ہو گیا، وہ تو سنت تھا ہی نہیں طریقہ۔ یوں کرنے سے یہ نتائج نکل آئے، وہ تو خلاف سنت ہے، پھر بھی نتیجہ نکل رہا ہے۔ وہ تو گناہ کے راستے سے بھی دین پھیلتا نظر آ رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا، اور ہماری زبانوں پر بھی یہ بول پیدا ہو گیا اور بول آ گیا، کیا صرف سنت طریقے سے ہو جائے گا؟ کیا سارا دین سنت طریقے سے ہو جائے گا؟
تو بھائی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت کے ساتھ صرف لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں. اس کا مقصد ہمارے نزدیک سنت کوئی چھوٹا عمل ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کوئی چھوٹی چیز ہے، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کوئی ہلکی چیز ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کمزور سی زندگی سے، کمزور سے عمل سے، کمزور سے راستے سے، کمزور سی حیات طیبہ سے، آپ علیہ السلام کے قول، محنت، کوشش، زندگی سے اسے ہم نے ہلکا جانا، اس لیے لفظ صرف لگا دیا کہ صرف سنت سے ہو جائے گا. تو میرے محترم پہلے تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ مسلمان کو سنت کو صرف کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. مثال سمجھ لیجئے پھر سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ صرف سنت سے ہو جائے گا، وہ ایسا ہے جیسے کہتا ہے کیا یہ مچھر صرف ایٹم بم سے مر جائے گا؟ تو وہی ایٹم بم کے لیے صرف نہیں لگاتے. یہ بیوقوف آدمی جسے ایٹم بم کی طاقت کا نہیں معلوم، وہ کہتا ہے کوئی چھوٹی سی چیز ہے. کہا یہ انسان صرف ایک کلاشن کی گولی سے مر جائے گا؟ ارے بھئی یہ ایک گولی نہیں ہے، یہ اگر 10 آدمیوں کے اوپر چلائی جائے، سب کے دماغوں سے گزر، سب کو ڈھیر کر دے گی. یہ ایک گولی نہ کہیں اسے، اس کی طاقت اور پاور ایسی ہے. تو یہ بیوقوف آدمی ہے جو گولی کی طاقت کو نہیں جانتا، وہ صرف لگاتا ہے. کہا صرف ایک گولی سے مر جائے گا آدمی؟ تو ایک ہی سے تو مرتا ہے. الامان والحفیظ، آدمی مرتا ہی گولی سے، کہ 150 گولیوں کی ضرورت تھوڑی ہے. وہ تو لگنے والی گولی ہے، وہ تو کھانے والی ایک گولی سے چلا جاتا ہے آدمی. کہا کیا ریئیکشن ہو گیا، چھٹی ہے. ایک اتنا سا انجیکشن، کا صرف ایک انجیکشن سے بہت تھوڑی سی مقدار، بہت تھوڑی سی مقدار زہر کی، بہت تھوڑی سی مقدار. کہا اتنے بڑے انجیکشن، نہ کہا صرف ایک قطرہ اس جسم میں داخل ہو جائے صحیح مر جائے گا. کہا صرف اس انجیکشن سے مر جائے گا؟ کہا صرف انجیکشن سے ہزاروں مر جائیں گے. تو بھائی پہلے تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ آیا سنت کے ساتھ صرف لگانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یا سنت صرف کا تقاضا کرتی بھی ہے کہ نہیں. سنت تو خود بہت پاورفل چیز ہے. آپ علیہ السلام کا عمل تو خود بہت طاقتور چیز ہے. اللہ کی طاقت کو سمجھانے کے لیے تو سنت آئی ہے. اللہ نے بتایا میری طاقت یہاں ہے. آپ علیہ السلام نے جو عمل کیا، اللہ نے فرمایا میری طاقت نبی کے ساتھ ہے، میری طاقت نبی کے عمل کے ساتھ ہے، میری طاقت نبی کے قول کے ساتھ ہے، میری طاقت نبی کے فیصلے کے ساتھ ہے، میری طاقت نبی کے ہاں کے ساتھ اور نبی کے نہ کے ساتھ ہے. تو سنت کے ساتھ صرف تھوڑی لگاتے ہیں. سنت سے سب کچھ ہو جائے گا. عمل اگر سنت ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا. تو جب آدمی کسی طاقت کو نہیں جانتا، گولی کی طاقت کو نہیں جانتا، راکٹ کی طاقت کو نہیں جانتا، پیٹرول کی طاقت کو نہیں جانتا، مال کی طاقت کو نہیں جانتا، حکومت کی طاقت کو نہیں جانتا، تو کوئی سائل، کوئی فقیر، بھوکا ننگا آدمی کسی بادشاہ کے لیے کہا یہ صرف یہ بادشاہ میری ضرورت پوری کر دے گا؟ کہا اسے بادشاہ کی طاقت کا نہیں معلوم. کہا بادشاہ بھی کہتا ہے اور صرف بھی کہتا ہے، سنت بھی کہتا ہے اور صرف بھی کہتا ہے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. 1400 سال پہلے بھی مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا، صرف ایک اللہ ہمارا کام کر دے گا. اس لیے کہ انہیں اللہ کی طاقت کا نہیں معلوم تھا. کہا ہم 360 کو چاٹ کر پریشان ہیں، طواف کر کے پریشان ہیں، مانگ کر پریشان ہیں، سنبھال کے پریشان ہیں، دھو کے پریشان ہیں، سنبھال کے پریشان ہیں. یہ کبھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو خود سیدھے نہیں ہو سکتے. ہم جب کبھی ہفتے بعد آتے ہیں تو پھر انہیں سیدھا کرتے ہیں. ہم تو انہیں سنبھال کے پریشان ہیں. یہ 313 ہمارے ایک مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے. بارش چاہیے ہوتی ہے، 313 سے کیا بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمیں خاموش جواب دیتے ہیں کہ 3,13,000 میں بھی یہ طاقت نہیں، یہ تو 313 ہے، یہ تو 360 ہے. تو وہ بھی ایک صرف ایک اکیلا اللہ کر دے گا. وہ کیونکہ اللہ کی طاقت کو جب نہیں جانتے تھے تو وہی صرف کہتے تھے. جب وہی مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ کی طاقت کو جان لیا، تو وہ یہ کہا کہ صرف ایک اللہ ہی کرے گا. تو بھئی یہ صرف کا استعمال غلط تھا. جب صحیح ہو گیا تو صرف اللہ ہو گیا،
اور جب طاقت کا استعمال اور طاقت کا اندازہ نہیں تھا تو یہ کہا کہ صرف اللہ کر دے گا، صرف ایک اکیلا کر دے گا. تو اب آئیے مضمون کی طرف. مضمون یہ بھائی، دین پھیلے گا صرف سنت طریقے سے، دین پھیلے گا. اور پھر ہم مکلف ہی نہیں ہیں کہ بھئی ہمیں بہت سارا دین پھیلانا ہے اس لیے ہم کوئی گناہ کا راستہ اختیار کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا دین پھیلانے کی جو گناہوں کے راستے سے پھیلے؟ وہ پائیدار تھوڑی ہوتا ہے. ہمیں تو دین پھیلانے کا مکلف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کچھ نہیں کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اس وقت تک عرصہ دراز گزر چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو سمجھا سمجھا کے. اس پورے عرصے میں جتنے عرصے میں لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ سمجھانے کے بعد دشمنیاں، نفرتیں بڑھ گئیں، اس کے بعد بتوں کو توڑ دیا، اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کر کے آپ کو لیے بہت بڑی آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا، اس میں ڈال دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اس پورے عرصے میں صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضرت سارہ اہلیہ اور حضرت لوط بھتیجے. اس پورے عرصے میں 2 لوگوں سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں تو کام کر رہا ہوں نا، اب میں گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کروں گا. مجھے میرے رب نے صحیح کو اختیار کرنے کا حکم دیا، نتیجہ میرے اللہ کے پاس ہے، نکل آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں نکلے تب بھی ٹھیک ہے. تو ہمارا آپ تو نبی بھی نہیں ہے. جو نبی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے صحیح کے لیے کہا ہے، غلط کے لیے نہیں کہا. میں کیوں ایسے راستے کی طرف جاؤں؟ آپ علیہ السلام سے مشکل مکہ نے کہا کتنے لوگ ہیں اس وقت مکہ میں؟ اور مجھے نہیں معلوم کتنے. اس وقت میں جب کی بات ہے اس وقت ہزاروں لوگ تھے. اس وقت مکہ میں ہزاروں لوگ تھے. جس زمانے میں فتح مکہ ہو گیا تھا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور کفر سر ٹیکنے پر، سر جھکانے پر، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی حکومت آ گئی، آپ کے پاس طاقت ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی. لوگ مسلمان اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کی بات چلے گی، سب کچھ ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کرنے آئے. یہ مسلمان جب عام تھے، فوج در فوج لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس وقت کی بات ہے. ایک معاہدہ کرنے آئے، کرنا چاہتے ہیں معاہدہ؟ کہا بولو. اب علیہ السلام کو تو حرص تھی نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. آپ حریص ہیں، حریص. اردو میں حریص کا لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن عربی میں حریص اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں حرام اور حرامی اچھے لفظوں میں استعمال نہیں ہوتا، جبکہ عربی میں حرام اور حرامی اور حرم اور محترم اچھے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. اردو میں دلہ اچھے لفظوں میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں دلہ دلالت کرنے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو، سمجھانے والے کو، بتانے والے کو کنسلٹنٹ کو کہتے ہیں. جو آپ کو بٹھا کر سمجھاتا ہے بھائی جان یہاں پیسے ضائع نہ کرو، بھائی جان یہ کام نہ کرو، یہ سفر نہ کرو، یہ چیز نہ خریدو، یہ نہ بیچو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اس کنسلٹنٹ کو عربی میں دلہ کہتے ہیں. اردو میں اچھا استعمال نہیں ہے، عربی میں اچھا استعمال. حدیث مبارک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلی. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. الدال علی الخیر کفاعلی، وہ دلہ دلالت کرنے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے. ہمارے یہاں گالی ہے اور وہاں ایک بہت بڑی فرم کھربوں ڈالر جس میں لگے ہوئے، اس کمپنی کا نام دلہ کمپنی ہے کہ یہ دلالت کرتی ہے، یہ آپ کو معلومات فراہم کرتی ہے، یہ آپ کو صحیح رخ پہ ڈالتی ہے، آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کے جان مال کو، آپ کے ایسٹس کو سنبھالتی ہے، بڑھاتی ہے، پلس کرتی ہے. اس کمپنی کا نام دلہ کمپنی ہے. کہاں سے بات چلی تھی؟ معاہدہ. آپ علیہ السلام، ایک اور بات کوئی ذہن میں نہیں، خیر یاد آ جائے گی تو عرض کر دیتا ہوں. تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم معاہدہ کرنا چاہتے. کہا کرو معاہدہ. کس چیز کا معاہدہ کرنا ہے؟ کہا معاہدہ اس بات کا کرنا ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں،
آپ ہمارے بتوں کو مان لیں. بالکل عقلی معاہدہ تھا. نفرت ختم، گناہ ختم، شرک ختم، بدعت ختم، سب کچھ صحیح ہو جاتا. فرمایا تو قرآن حکیم کا آیت نازل، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں مانتا جسے تم مانتے ہو، مجھے معلوم ہے تم بھی نہیں مانو گے جسے میں مانتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا ہے، میرا رب میرا ہے، تمہارا رب تمہارا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا کہ معاہدہ کر لیں. تو میرے محترم، سنت طریقے پر دین پھیلانے کے ہم مکلف ہیں. وہ خلفشار کیا ہے؟ مضمون یہ ہے آج کا. خلفشار یہ ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ دین کسی بھی راستے سے وہ پھیل جائے. اس وقت غیر مسلموں میں نہیں، ہم بات صرف مسلمانوں کی کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں. اس وقت مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ناچ کر دین پھیلانا چاہتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو گا کر دین پھیلانا چاہتا ہے. آپ کو نہیں معلوم اس سے کتنا دین پھیل رہا ہے. کوئی ڈھول بجا کر دین پھیلا رہا ہے، کوئی ساز کو، گانوں کو اپنی اندر کی تسکین کے لیے اس میں نبی کا نام شامل کر کے، اصل تسکین وہ ہے، اصل تسکین وہ ہے. میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، میری معلومات تو بہت دور اور بہت بعد میں آتی ہیں، آپ کے پاس پہلے معلومات پہنچتی ہیں. جو لوگ پچھلے کہیں ان کے جوانی میں کہیں کوئی ساز اور میوزک پھنسا ہوا ہے نا، تو وہ نعت خواں سے کہتے ہیں میوزک یہ چاہیے، الفاظ تم اس میں ساتھ جوڑو. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا میں اب داڑھی ٹوپی کے ساتھ گانا گا نہیں سکتا، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ساز وہ ہو، تاکہ تمہارا بھی کام ہو جائے، میرا بھی کام ہو جائے. تو اس وقت 60% نعت رسول مقبول میں، اس لیے کہ جو نعت پڑھنے والے ہیں وہ بیسیکلی گلوکار نہیں، جو گلوکار فنکار ہیں وہ بیسیکلی نعت خواں نہیں. اس لیے دونوں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی تسکین کا کام کر رہے ہیں. کہا جی تم ہمارا کام کرو، ہم تمہارا کام، تم الفاظ ڈھونڈ کے لاؤ، تم اشعار اور مصرے ڈھونڈ کے لاؤ، تم سجا ڈھونڈ کے لاؤ، وزن، توازن، تحمل ڈھونڈ کے لاؤ، اور ساز ہم دیں گے آپ کو. تو ساز ادھر سے آتے ہیں، الفاظ ادھر سے آتے ہیں. ایویں سجن واوا تے اویں سجن واوا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کا کام چل رہا ہے. تو کسی نے نبی کے نام کو استعمال کر کے کہا سکون مل رہا ہے. او ہو، اس وقت معاشرے میں 9 یا 10% ایسے لوگ ہیں جو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ ساری نعت فلاں 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 گانے پر ہے. اور ہم نے نہیں سنا. کہا ہم نے تو سنا ہے نا. جو اس لائن کے لوگ ہیں، کہا بزر اور ساز بجتا ہے، الفاظ نعت تو بعد میں آتے ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں فلاں فلاں فلاں، فلاں موقع، فلاں نام، فلاں جگہ، فلاں چیز. کہا اس لیے کہ ہماری تو ساری زندگی اسی میں گزر گئی. تو کوئی گانوں کے ذریعے، کوئی ناچ کے ذریعے، کوئی ڈھول کے ذریعے، کوئی فلم کے ذریعے. کہا میں نے انبیاء علیہ السلام کی فلم. کہا کیوں بنائی ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ کہا بھی جیسی تاریخ اسلام میں، قصص النبیین میں جیسے حلیے بتائے ہیں، نبی ایسے ہوتے تھے، صحابہ ایسے ہوتے تھے، تو میں نے اپنے دماغ میں ایک شکل کو مشکل کر کے ڈیزائن کیا ہے. کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی شکل سے مشکل ہو جائیں گے. کہا تم کہ خدا ہو کہ تمہیں معلوم ابراہیم اس شکل کے تھے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو جو شکل نہیں تھی وہ شکل ابراہیم علیہ السلام کی فلم کے ذریعے دماغ میں آ گئی. جو آپ علیہ السلام کی شبیہ نہیں تھی. ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، جو شبیہ دماغ میں ہوگی، اگر صحیح ہوگی تو صحیح آئے گی، غلط ہوگی تو غلط آئے گی. صحیح ہوگی تو صحیح آئے گی، غلط ہوگی تو غلط آئے گی. جتنا پیچھے چلے جائیں اس معاشرے سے، جتنے صدیاں پیچھے چلے جائیں، پہلے زمانے میں آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، امت میں لاکھوں لوگ روزانہ ایسے تھے جنہیں زیارت ہوتی تھی. آج انگلیوں پہ بھی گننے والے ایسے لوگ نہیں ہیں جنہیں روزانہ زیارت ہوتی ہے. اس لیے کہ شکل آپ علیہ السلام کی نہیں ہے، لیکن فیڈ ہو گئی ہے. اب وہ نبی کی شکل نہیں ہے. جب آدمی
جب آدمی سوچنے بیٹھتا ہے تو زیارت ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ زیارت تو حقیقت پر ہوتی ہے نا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں کیسی تھیں، چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، بال کیسے تھے، آپس میں اٹھان کیسا تھا، چلتے کیسے تھے، وہ تو حقیقت ہوگی تو آدمی کے دماغ میں رکے گی نا. تو کوئی فلم کے ذریعے اور آسان کر دیتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کے بعد شاید ہضم ہو جائے، مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، لیکن شاید ہضم ہو جائے، اس لیے کہ اتنے سارے، فار ایگزامپل اتنی ساری تماثیل، اتنی ساری مثالیں، اتنی ساری چیزیں عرض کرنے کے بعد شاید ہضم ہو جائے. جیسے فلم سے دین نہیں پھیلے گا، جیسے گناہ سے دین نہیں پھیلے گا، جیسے گانے سے دین نہیں پھیلے گا، جیسے میوزک سے دین نہیں پھیلے گا، جیسے ڈراموں سے دین نہیں پھیلے گا، ایسے ہی میڈیا سے دین نہیں پھیلے گا. شاید ہضم ہو جائے، اس کو کنگھالتے ہیں، شاید دل قبول کر لے. آج سے پہلے کسی کو بھی، کیونکہ میڈیا نہیں تھا تو معلومات نہیں تھی، گوگل نہیں تھا تو معلومات نہیں تھی، ونڈوز اور سائٹس نہیں تھیں، ایپس نہیں تھیں تو معلومات نہیں تھی. آج سب کو معلوم ہے کہ طلاق کی یہ کنڈیشنز، یہ مسائل. آج طلاق زیادہ یا پہلے زیادہ تھی؟ جب معلوم نہیں تھا تو طلاق بھی نہیں تھی، آج معلوم چل کے طلاقیں بھی زیادہ. کراچی کے ایک ٹاؤن میں 4,500 کیس اس وقت خلا کے موجود ہیں، اور 19, 20, 22 ٹاؤن ہیں خلا کے. تو میڈیا نے بتایا کہ علیحدہ کیسے ہونا ہے خاوندوں سے، کن کن مسائل کو، تو میڈیا نے بتایا. مثبت تو کیا فائدہ ہوتا، منفی فائدہ ہو گیا. 4,500، ایک ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹاؤن 4,500 کے قریب خلا کے کیس موجود ہیں کہ بھئی لوگ لگے کبھی ہو جائے، جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے. پاکستان میں اس وقت کئی لاکھ خلا کے کیسز کلیئر ہو گئے. قریب کے زمانے میں 150 سال کی بات نہیں کر رہے، 1 یا 2-4 سالوں کی بات کر رہے. چند سالوں میں کئی لاکھ کیسز کورٹ سے خلا ہو گئی. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ کورٹ کی خلا کے بعد بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، وہ پہلے والے خاوند کے نکاح میں ہوتی ہے، دوسرے خاوند سے شادی کرے گی تو زنا ہوگا. کورٹ کی خلا سے خلا نہیں ہوتی، شریعت کہتی ہے، قرآن حدیث کہتی ہے. تو کیونکہ میڈیا نے خلا کا راستہ بتایا، آدمی نے کوشش کی، بچیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بہو نے ایفرٹس کی، خلا ہو گئی، کورٹ کے ذریعے خلا ہو گئی. نکاح ہوا تھا خاوند سے اور خلا دی مجسٹریٹ نے. تو کسی کے خلا دینے سے، آزاد کرنے سے، جب تک خاوند آزاد نہ کرے تو خلا کیسے ہوگی؟ تو لاکھوں کیس اس وقت ایسے موجود ہیں، ان میں سے چند ہزار نے شادیاں بھی کر لیں اور چند ہزار نے شادیاں نہیں کی، اس لیے کہ خلا لینا تھا، علیحدہ ہونا تھا، شادیاں نہیں کرنی تھی. تو چند ہزار پہلے والے خاوند سے نکاح موجود ہے اور نئے خاوند کے بھی نکاح میں آ گئی، اور چند آزاد ہونا چاہتی تھی، آزاد ہو گئی، اور چند ابھی ڈھونڈنے میں، چند ہزار ڈھونڈنے میں لگی ہوئی. تو لاکھوں خلا ایسے ہیں پاکستان کی 4 دیواری پریمیسس میں کہ شرعی خلا نہیں ہوتی، قانونی خلا ہو گئی. جب ہم نے نکاح شرعی کیا ہے تو خلا بھی شرعی ہونی چاہیے. نکاح تو ہم نے کہا نکاح مسنونہ، ہم نے نکاح کے موقع پہ نہیں کہا تھا قانون مسنونہ، ہم نے نکاح مسنونہ کہا تھا. تو جب نکاح مسنون ہے تو خلا بھی مسنون ہونی چاہیے، خلا بھی سنت اور قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. تو بھائی میڈیا کے ذریعے جتنا بھی دین پھیل رہا ہے وہ دین کی فوٹو کاپی ہے. آج نماز پر آپ ایک کلک پر ہزاروں نماز کے بیانات آپ کو مل جائیں گے. تو نمازی بڑھ رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں؟ روزے پر بیانات، حج پر بیانات، عمرے پر بیانات، خلا پر بیانات، بٹوارے پر بیانات، ساری دنیا کے مضامین موجود ہیں. تو معلومات کے بعد، اس لیے کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اس سے دین پھیلے گا.
تو میڈیا سے دین ذبح ہو رہا ہے. جس دن، بات ختم کرتا ہوں اس مضمون کو، جس دن میڈیا سے دین پھیلنے لگے گا اس دن میڈیا دنیا میں نہیں رہے گا. جب تک وہ دین کو ذبح کر رہا ہے تو میڈیا عام ہے. میڈیا کا کام دین ذبح کرنا ہے. جب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کے نتائج مل رہے ہیں، تو میڈیا زندہ ہے، سوشل میڈیا زندہ ہے. جس دن دین پھیلنے لگے گا، ابھی ہم نے تو اس لیے کام ہی نہیں کیا، یہ ہمارا کیا تعلق دین پھیلانے سے. فحاشی میڈیا، گناہ میڈیا، نئے نئے طریقے میڈیا، طلاق کے نئے طریقے، جتنے کام بھی 2 نمبر، وہ سب مجھے اور آپ کو میڈیا فراہم کرتا ہے. تو جس کی بنیاد دین پھیلانا نہیں ہے، اسے دین کیسے پھیلے گا؟ تو طریقہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، ہم اور آپ اپنی زندگی میں ایک اصول سمجھے اور چند جملے اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. وہ بات یہ کہ ایک ہے نقل آپ علیہ السلام کی، جسے سنت کہتے ہیں. ایک ہے آپ علیہ السلام کی نقل، جسے سنت کہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیسے کیا ہم نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن احادیث کی کتاب موجود ہے. صحابہ کے سینوں سے نسل در نسل اور قلباً ہم تک پہنچ گئی بات. آج ہمیں جیسے قرآن حکیم پر اطمینان ہے، ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پر اطمینان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اقوال، یہ سنت طریقے. تو آپ علیہ السلام کے عمل کو نقل کہتے ہیں، اور اللہ نے ہر آدمی کو دی عقل. جہاں پر بھی نقل موجود نہیں ہوگی، یہ آپ کو ایک پرنسپل بتا رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں، یہ اصول ہے. اگر میں اور آپ اس اصول کو سینے سے لگا لیں، انشاءاللہ رب کہتا ہے ہم گمراہی سے بچ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ. بس اس اصول کو اپنا لیں. گمراہ آدمی کہاں ہوتا ہے؟ جب اس اصول کو نظر انداز کرتا ہے. آپ علیہ السلام کے عمل کو نقل کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کیسے کیا، ہم نے اس کی نقل کرنی ہے. ہم نے نماز کی نقل کرنی ہے، ہم نے اخلاقیات کی نقل کرنی ہے، ہم نے تہجد کی نقل کرنی ہے، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے برتاؤ کی نقل کرنی ہے، آپ کے حلیے کی نقل کرنی ہے، آپ کی شکل کی نقل کرنی ہے، آپ کی داڑھی کی نقل کرنی ہے، آپ کی پگڑی کی نقل کرنی ہے، ہر چیز کی نقل کرنی ہے. تو جہاں پر نقل نہیں ہوگی وہاں عقل استعمال کریں گے. جہاں نقل ہوگی وہاں ہماری عقل بتائے گی ایسے کرو، لیکن ہم کہیں گے نہیں نقل موجود ہے. جہاں پر نقل کے اسٹیٹمنٹ موجود ہوگا وہاں عقل کو آگے نہیں آنے دیں گے. جہاں پر نقل موجود نہیں ہوگی وہاں عقل سے پوچھیں گے بتاؤ بھائی صحیح ہوگا، صحیح قبول کر لیں گے. عقل بتائے گی، ہمیں سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے. عقل ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی عقل ہر وقت صحیح بتا رہی ہو، لیکن وہاں ضرور عقل مداخلت کرتی ہے جہاں نقل موجود ہو. یہ عقل کی خصوصی اسپیشلٹی ہے. عقل وہاں ضرور بتائے گی. حرج کیا ہے؟ ارے بھائی نقل موجود ہے، نبی کا عمل موجود ہے، ہمیں کسی کو ہی ماننا تو نبی کو نہ مانے، کسی کی بات پہ عمل کرنا تو نبی کی بات پہ عمل نہ کریں، کسی کو ہی نقل کرنا ہے، کاپی کرنا تو نبی کو کاپی نہ کریں. جب ہم نے کسی کو ہی سامنے رکھنا ہے تو نبی کو سامنے نہ رکھے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو نبی کو آئیڈیل نہ بنائے. جہاں نقل موجود ہے وہاں عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عقل زیرو ہو گئی وہاں. عقل سے وہاں پوچھیں گے جہاں نقل نہیں ہے. تو چند مثالیں، مضمون ختم. ایک بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ایک بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا. عقل کہتی ہے ایک لمبی فہرست بیبی اور بابا کی نکال لو، اور نقل یہ کہتی ہے جب آ جائے پھر رکھ لینا. اب یہاں تک اگر عقل کی مان لیں گے تو گمراہی کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا، اور اگر نقل کی مان لیں گے تو بھائی سنت یہ ہے کہ بچہ آ گیا. اسی لیے تو کہا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن نام رکھنا ضروری ہے. کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اسی لیے تو 7 دن لیے کہ اب ایک پورا ہفتہ رکھ لو نام. پہلے سے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ نام رکھیں 7 دن کے اندر اندر. اگر نہیں رکھے تب بھی گناہ نہیں ہے، رکھ لیں. ہو سکتا ہے کبھی آدمی نہیں رکھا، مسائل ہو گئے، پیپر ورک، فائل کا پیٹ مسائل، اور دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جی نام ڈیفائن ہی رکھ سکے، نہیں کر سکے، تب بھی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے. لیکن ایک وقت دیا ہے نا، پہلے سے ورکنگ کرنا وہ خلاف سنت ہے کہ بھی اتنے نام نکال لیے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. نہیں، جب دنیا میں آ جائے. فوکس ہے بیبی کا، اللہ نے بابا دے دیا. فوکس ہے بابا کا، اللہ نے بیبی دے دیا.
یہ اس زمانے کی بات ہے میرے بھائی جب الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا. اس وقت مذاق یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بھی غلط ہو جاتی ہے کہ بھائی رپورٹس کیا کہہ رہی ہیں. کہا لیکن یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ نظام ہے اللہ کا. الٹرا ساؤنڈ بھی فیل ہو گیا. بہت ساری دنیا جہان میں بے شمار رپورٹس ایسی ہیں. تو 7 دن کے اندر اندر رکھ لیں. اسی لیے تو کہا کہ پہلے نہ رکھیں. عقل کہتی ہے ڈھونڈ لیں, شریعت کہتی ہے بعد میں ڈھونڈیں. اگر عقل کی مان لیں گے تو گمراہی کا ایک دروازہ کھل جائے گا. یعنی سنت کو نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کی سنت ہی تو ہے, چھوڑو, نہیں سننا نہیں بھائی, دنیا میں آ جائے گا. اسی لیے کہا 7ویں دن عقیقہ کر لیجئے. 7ویں دن عقل کہتی ہے کہ بھائی 6 دن اتوار ہے, 6 دن جمعہ ہے, ابھی کر لیں. نقل کہتی ہے 7ویں دن, عقل کہتی ہے کہ بھائی آج 6 دن ہے اور کل 7واں دن ہے, 8ویں دن اتوار آ رہا ہے. نقل کہتی ہے 7ویں دن, چاہے وہ ہفتہ ہو, اتوار ہو, جمعرات ہو. عقل کہتی ہے ابھی گمراہی کا ایک دروازہ کھل گیا. نہیں بھی نقل موجود ہے. تیسرا کام خطرے میں شریعت نے کہا کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ کہا تمہیں اختیار ہے, اپنی عقل سے سوچو. بچہ صحت مند ہے کر دو, بچہ صحت مند نہیں ہے, بیمار ہے, کوئی تکلیف میں ہے, زیادہ مضبوط نہیں ہے, میڈیکل ریسرچ کیا کہتی ہے, کہا بھی نہیں, کہا نہیں, کہا موسم اچھا نہیں, کہا کوئی بات نہیں. یہاں شریعت مطہرہ نے نام 7 دن کے اندر, عقیقہ 7ویں دن, اور ختنے کا 7 سال میں بھی کر لینا جاؤ, اب عقل استعمال کر لے. تو شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ عقل کو باندھ دیا, نہیں عقل استعمال نہیں کرنی ہے. تو جہاں نقل نہیں ہے وہاں عقل استعمال کرنی ہے. اس وقت آخری جملہ, بات ختم. اس وقت کائنات کا جتنا بڑا دیندار آدمی ہے اتنا بڑا نقل کے خلاف عقل استعمال کر رہا ہے. حرج کیا ہے اس میں؟ یہی حرج کافی ہے کہ نقل موجود ہے. اللہ نے تو نبی کو بھیجے اس لیے کہ اس کو کاپی کرو, اس کو کاپی کرو. تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جثہ مبارک, حلیہ مبارک, شبی مبارک, مواجہات جہاں جہاں کتابوں میں جیسے جیسے پڑھی ہیں, اگر نہیں تو ہم شمائل کی کوئی کتاب لے لیں, چھوٹے چھوٹے کتابچے آتے ہیں, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حلیہ لکھا ہوا ہوتا ہے. حلیہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتا رہا ہوں, یہ بہت چھوٹا منہ ہے لیکن بات بہت بڑی ہے, بات بہت بڑی ہے. اگر ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیارت کرنا چاہیں تو ایک چھوٹا سا کتابچہ, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی, خصائص, خصوصیات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی مبارک کے متعلق, داڑھی ایسی گھنی تھی, ہم اسے روزانہ پڑھنے لگے, بہت جلد اپنے نبی سے ملاقات ہو جائے گی. اس لیے کہ جب آدمی سوچتا ہے اور سو جاتا ہے, تو شبی پڑھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی فلاں فلاں چیز ایسی ایسی ہے, تو یہ اللہ نے دماغ عجیب بنایا. تو اللہ یہ کہتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو حفاظ کے والدین ہیں وہ, یا خود حفاظ, جو بچے رات کو کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, موبائل, گیمز میں, وہ رات کو حافظ ہونے کے بعد چیختے چلاتے, ہو گیا, ڈر لگ گیا, اور ماسی آ گئی, پتہ نہیں کون آ گیا, اور کالی چڑیل ہیں حافظ قرآن. اور جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے, تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں اٹھا کے, بیٹا یہ سبق پڑھنے کا, وہ سو رہا ہے, اور ترتیب سے ایک رکوع ختم, دوسرا, تیسرا. ایسے حفاظ موجود ہیں جن کی دن اور رات کی ایکسرسائز اچھی اور بہتر ہے, تو وہ پورا سپارہ سوتے ہوئے صحیح پڑھتے ہیں. اور ایسے حفاظ معاشرے میں موجود ہیں, سیقول ختم ہو گیا, تلک الرسل, سوتے ہوئے, یعنی سوتے ہوئے اتنا استحضار ہے کہ دوسرے سپارے کے بعد زبان رکتی نہیں ہے, تیسرا شروع ہو گیا, ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع, ایک سپارے کے بعد دوسرا سپارہ. تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچ کر سوئے گا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے. تو بھائی یہ ساری چیزیں تخیلات کے ساتھ ہیں اور تعلق کے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تخیلات کو, تصورات کو, ہمارے تعلقات کو اپنے نبی سے, اپنے رب سے ایسا اور اتنا مضبوط اور مستحکم کر دے کہ ہماری عقل, ہماری سنت زندگی میں مداخلت نہ کر سکے. اللہ پاک عمل کی توفیق